دوستو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا جو سلسلہ شروع کیا، ہم نے پارٹ 2 کے ذریعے یہاں تک گفتگو کی تھی جب آپ علیہ السلام فرعونی کو پکڑنے لگے تو اسرائیلی مرد کو یہ غلطی ہوئی، وہ یہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے خفا ہیں اور مجھے پکڑنا چاہتے ہیں۔ اس شخص کے الفاظ قرآن عظیم الشان کے اندر اللہ تعالی نے یوں ارشاد فرمائے، اے موسیٰ کیا تم مجھے ویسا ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں زبردستی کرنے والے بن جاؤ اور تم اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے۔ فرعونی نے یہ بات سنی اور جا کر فرعون کو اطلاع دی کہ کل کے فرعونی مقتول کی قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا اور لوگ آپ علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت یہ سن کر ایک شخص جسے آل فرعون کا مومن کہتے ہیں دوڑتا ہوا آیا اور اس نے جو الفاظ کہے اس کو قرآن عظیم الشان کے اندر اللہ تعالی نے جو ارشاد فرمایا، اے موسیٰ بے شک دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں تو آپ نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ صورتحال کا علم ہونے پر آپ علیہ السلام نے اس شہر سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا، یہاں سے مدین کی طرف رخت سفر باندھا، کیونکہ مدین ایسا علاقہ تھا جو فرعون کی مملکت سے باہر تھا اور اس کے علاوہ آباد بھی تھا اور قریب بھی تھا۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمایا، اے میرے رب مجھے ظالموں سے نجات دے دے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ خطرناک جگہ سے نکل جانا اور جان بچانے کی تدبیر کرنا جائز ہے، اسباب پر عمل کرنا اور تدابیر اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مار سے قبطی کا مر جانا ایسا فعل نہیں تھا جس کی وجہ سے قصاص لازم ہوتا، اور اگر وہ صورت ایسی ہوتی جس میں قصاص لازم ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے نکلنے کی بجائے خود اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش فرما دیتے۔ اس واقعہ میں یہ بھی درس ہے کہ کبھی مصیبت بندے کو فائدے اور خیر کی طرف بھی لے جاتی ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بظاہر فرعون کی وجہ سے شہر چھوڑ رہے تھے مگر در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے تھے۔ آپ کا یہ سفر بہت سی بھلائیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت، نیک بیوی اور نبوت کا عطا ہونا، سب اسی سفر میں آپ علیہ السلام کا مرحمت ہوا۔ قصہ مختصر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا راستہ بھی نہ دیکھا تھا، نہ کوئی سواری ساتھ تھی، نہ توشہ، نہ کوئی ہمراہی۔ راستے میں درختوں کے پتوں اور زمین کے سبزے کے سوا خوراک کی اور کوئی چیز نہ ملتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو یوں ارشاد فرمایا، ان قریب میرا رب مجھے سیدھا رستہ بتائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ علیہ السلام کو مدین کی طرف لے گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلانا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو شہر کے کنارے پر موجود ایک کنویں پر تشریف لائے جس سے وہاں کے لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے لوگوں کا ایک گروہ دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان لوگوں سے علیحدہ دوسری طرف دو عورتیں کھڑی ہیں جو اپنے جانوروں کو اس انتظار میں روک رہی ہیں کہ لوگ پانی پلا کر فارغ ہو جائیں اور کنواں خالی ہو، کیونکہ کنویں کو مضبوط اور طاقتور لوگوں نے گھیر رکھا تھا اور ان کے ہجوم میں عورتوں سے ممکن نہ تھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم دونوں اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا، جب تک سب چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہیں لے جاتے تب تک ہم پانی نہیں پلا سکتی، کیونکہ نہ ہم مردوں کے مجمع میں جا سکتی ہیں اور نہ پانی کھینچ سکتی ہیں۔ لہٰذا جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس چلے جاتے ہیں تو حوض میں بچ جانے والا پانی اپنے جانوروں کو پلا لیتی ہیں۔ ہمارے باپ بہت ضعیف ہیں، وہ خود یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے جانوروں کو پانی پلانے کی ضرورت ہمیں پیش آئی۔ ان کی باتیں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا، اور وہیں اس کے قریب دوسرا کنواں جس پر ایک بہت بھاری پتھر رکھا ہوا تھا اور اسے بہت سے آدمی مل کر ہی ہٹا سکتے تھے، آپ نے تنہا اسے ہٹایا اور ان دونوں خواتین کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ اس وقت دھوپ اور گرمی کی شدت تھی اور آپ علیہ السلام نے کئی روز سے کھانا نہیں کھایا تھا، جس کی وجہ سے بھوک کا غلبہ تھا، اس لیے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد آرام حاصل کرنے کی غرض سے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب میں اس خیر کی طرف محتاج ہوں جو تو میرے لیے اتارے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آمد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ کھانا تناول فرمائے پورا ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس عرصے میں کھانے کا ایک لقمہ تک نہ کھایا اور شکم مبارک پشت اقدس سے مل گیا تھا۔ اس حالت میں آپ علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل سے غذا طلب کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت قرب و منزلت رکھنے کے باوجود انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ روٹی کا ایک ٹکڑا طلب کیا، اور جب وہ دونوں صاحبزادیاں اس دن بہت جلد اپنے مکان پر واپس تشریف لے آئیں تو ان کے والد ماجد نے فرمایا، آج اس قدر جلد واپس آ جانے کا کیا سبب ہوا؟ تو انہوں نے عرض کی،
ہم نے کنویں کے پاس ایک نیک مرد کو پایا، اس نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا۔ اس پر ان کے والد محترم نے ایک صاحبزادی سے فرمایا کہ جاؤ اور اس نیک مرد کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ ان دونوں میں سے ایک صاحبزادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنا چہرہ آستین سے ڈھانپے جسم چھپائے شرم سے چلتی ہوئی آئی۔ یہ بڑی صاحبزادی تھی، ان کا نام صفورہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ چھوٹی صاحبزادی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا، وہ الفاظ قرآن عظیم الشان میں یوں ہیں، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے پر تو راضی نہ ہوئے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت اور ان سے ملاقات کرنے کے ارادے سے چلے اور ان صاحبزادی صاحبہ سے فرمایا، آپ میرے پیچھے رہ کر راستہ بتاتی جائیں۔ یہ آپ علیہ السلام نے پردے کے اہتمام کے لیے فرمایا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کھانا حاضر تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھیے، کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بات منظور نہ کی اور فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کھانا نہ کھانے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا عوض نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو نیک عمل پر عوض لینا قبول نہیں کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جوان، ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کا عوض نہیں بلکہ میری اور میرے آباء و اجداد کی عادت ہے کہ ہم مہمان نوازی کرتے اور کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد تمام واقعات و احوال جو فرعون کے ساتھ گزرے تھے، اپنی ولادت شریفہ سے لے کر اور قبطی کے قتل اور فرعونیوں کے آپ کی جان کے پیچھے پڑ جانے تک سب حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے بیان کر دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ کے الفاظ قرآن عظیم الشان میں ہیں، فرمایا، ڈرو نہیں، آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہو۔ 8 سال ملازمت کی شرط پر نکاح کا وعدہ۔ گفتگو ختم ہونے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی نے عرض کی، ابا جان، آپ انہیں اجرت پر ملازم رکھ لیں، یہ ہماری بکریاں چرایا کریں اور یہ کام ہمیں نہ کرنا۔ یقیناً اچھا ملازم وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سے دریافت کیا کہ تمہیں ان کی قوت و امانت کا کیسے علم ہوا؟ صاحبزادی نے عرض کی، قوت تو اس طرح سے ظاہر ہوئی کہ انہوں نے کنویں سے وہ پتھر اٹھایا جسے کم سے کم 10 آدمی اٹھا سکتے تھے، اور امانت اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ کر سر جھکا لیا اور نظر نہ اٹھائی اور ہم سے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو تاکہ میری نظر تمہارے قدموں پر بھی نہ پڑ سکے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، جس کا تذکرہ قرآن عظیم الشان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قرآن عظیم الشان میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس مہر پر تمہارا نکاح کر دوں کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو وہ اضافہ تمہاری طرف سے ہوگا، اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، ان قریب تم مجھے نیکوں میں سے پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ بھی قرآن عظیم الشان میں ہے، فرمایا، یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ طے ہے، میں ان دونوں میں سے جو بھی مدت پوری کروں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور ہماری اس گفتگو پر اللہ نگہبان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ سنت یہ ہے کہ پیغام نکاح لڑکے کی طرف سے ہو، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے ہو۔ مزید یہ کہ لڑکی کے لیے مالدار لڑکا تلاش کرنے کی بجائے دیندار اور شریف لڑکا تلاش کیا جائے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسافر تھے، مالدار نہ تھے، مگر آپ کی دینداری اور شرافت ملاحظہ کر کے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بکریاں چروانا تھا، مگر در حقیقت چونکہ حضرت شعیب علیہ السلام خود اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے صحبت پاک میں رکھ کر کلیم اللہ بننے کی صلاحیت پیدا کرنا تھا۔ لہٰذا یہ آیت صوفیاء کرام کے مجاہدہ، ریاضت اور مرشد کے گھر رہ کر ان کی خدمت کرنے کی بڑی دلیل ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کی نگہبانی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ جب معاہدہ مکمل ہو چکا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیں جس سے وہ بکریوں کی نگہبانی کریں اور درندوں کو ان سے دور کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس انبیاء کرام علیہم السلام کے کئی عصا موجود تھے۔ صاحبزادی کا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کے عصا پر پڑا جو آپ جنت سے لائے تھے، اور انبیاء کرام علیہم السلام اس کے وارث ہوتے چلے آئے تھے، یہاں تک کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ